وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجہ پر فائز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انبیاء میں اللہ کے بعد بلند ترین ہستی ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے پھر آپ کو یہ ٹائٹل بھی دیا، آپ کا یہ اعزاز بھی ہے کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر بھی ہیں۔ تو یہ جو بڑے عہدے ہیں، بڑے عہدے بڑے اخلاق کے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ اخلاق سمجھتے ہیں غالباً وہ چند بندوں کو میٹھے بول بولنے کا نام۔ اخلاق ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تربیت اپنے سے دوسرے کو اثر دینا، سنت کا، شریعت کا، اسلام کا، حق بولنے کا، سچ بولنے کا، ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اخلاق میں شامل ہیں۔ غلطی کرے تو معاف کرنے کا، پھر اگر جذبے پست ہو جائیں تو دوبارہ جذبوں کو بلند کرنے کا، یہ سارے اخلاق میں شامل ہیں۔ میں دو حدیثیں پڑھ کر پھر آخر پر ایک جو بات کروں گا اس سے وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں یعنی میزان کے اندر سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی، پاورفل چیز ہوگی، وہ اخلاق ہے۔ میزان کے اندر سب سے ثقیل، پاورفل اور بہت زیادہ اعمال میں سب سے فضیلت رکھنے والا عمل اخلاق ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے قیامت والے دن سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوگا اور میرے نزدیک بھی میری مجلس اس کو میسر ہوگی، میرے نزدیک بھی وہ ہوگا۔ حضور کون؟ فرمایا جس کی اخلاق اچھی۔ اب اگر چاہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اٹھیں، حشر کے دن پیارے ہوں آپ کے، تو پھر ہمیں چاہیے کیا کہ اپنے اخلاق بہتر کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ میری مجلس اسی کو میسر آئی۔ فرمایا جو تکبر کرنے والا ہوگا وہ میری مجلس سے دور ہوگا، اس سے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مارکہ کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب میں اور میرے ساتھی ہم جا رہے ہیں تو وہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے ہم کیا تو ہم اپنے قدم نہ سنبھال سکے، ہمیں بھاگنا پڑا۔ جان بچانے کے لیے ہم تو ابھی تیار ہی نہیں تھے، انہوں نے یکدم حملہ کر دیا ہم پر، کہتے ہمیں بھاگنا پڑا۔ جب ہم بھاگ گئے تو اب ہم پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا لڑنا ہے، ہم تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیا بنے گا؟ کہ ہم شرمندہ تھے۔ ساری رات ہم ایسے پھرتے رہے، پریشانی کے عالم میں مدینہ پاک میں داخل نہیں ہوتے۔ پھر ہم نے مشورہ کیا کہ اگر یہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کہانی، اپنا معاملہ آپ کے آگے نہیں رکھتے تو کس کے آگے رکھیں گے؟ کوئی در تو اور نہیں ہے، یہاں سے دھتکار دیے گئے تو اسلام اور ایمان سے گئے نا۔ پھر فیصلہ کیا کہ اپنی ساری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتے۔ غلطی تو ہے۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں تشریف فرمائے، نماز صبح کا سلام پھیرا تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ کے ساتھی جتنے ساتھ تھے وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قریب ہی ہوئے تھے تو خود اپنے جملے کہہ رہے، نحن الفرارون، حضور آپ کے یہ وہ غلام آ گئے جو جنگ کے اندر ٹک کر کھڑے نہیں ہو سکے، جو وہاں سے جنگ کا میدان ان کو چھوڑنا پڑا۔ حضور ہم وہ لوگ ہیں جو فرار ہیں،
جب یہ جملے کہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بل انتم الاکارون، کس نے کہا تم فرار ہو؟ تم تو وہ مجاہد ہو، تم تو وہ شیر ہو جو شیر 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے اور اپنی طاقت جمع کرتا ہے پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ لا بل انتم الاکارون، تم تو وہ شیر ہو جو اپنی طاقت جمع کر کے دوبارہ حملہ کرو۔ آپ کے یہ مبارک جملے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ایسا جوڑا کہ بعد میں جتنی جنگیں آئیں الحمدللہ جب سرکار فرمایا انتم الاکارون، تم وہ شیر ہو جو حملہ کرنے والے، کہتے ہم نے شیروں کی طرح جھپٹ جھپٹ کر حملے کیے۔ دیکھ لے آپ کا مقام بلند تھا تو آپ نے اپنی قوم کو جوڑا بھی ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو جوڑا بھی ہے۔ گھر کا ایک بڑا ہے، صبح سے لے کر شام تک تانے ہی مارتا ہے۔ گھر کے اندر بیوی ہے، اس کو تانے ہی ملنے ہیں اور کچھ نہیں ملنا، جو کچھ بھی کر لے وہ بیچاری صبح سے شام تک۔ ہمارا اخلاق یہ ہے، نمک کم ہونے پر جھگڑا، مرچ تھوڑی زیادہ ہونے پر جھگڑا، تھوڑے تھوڑے معاملات پر جھگڑا 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 جھگڑا، یہ اخلاق ہے۔ اسی لیے گھر نہیں جڑتا، اولاد نہیں جڑتی۔ استاد ہے، میں نے پچھلے دن ایک وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ پر میں نے تقریر اسی چیز پر کی تھی، اور ہمیں گواہ اس چیز کا، ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، ہمارے اساتذہ میں کہ اوئے چوئی دے منہ والے، چھوٹے سوکھے بچوں کو کہتے تھے۔ اب وہ مثال کے طور پر یہی ہوتا ہے، آج بھی استادوں نے بچوں کے نام رکھے ہوتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح لفظوں میں کہا، جو منہ پر تانے مارتے پیٹھ کے پیچھے عیب نکالتے ہیں، یہ بد اخلاقی کا وہ بلند درجہ ہے جس کی اللہ کہتے ہیں ہلاک ہو گئے یہ لوگ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اخلاق بہتر کریں۔ مزدور کام کر رہا ہے، متاثر ہو۔ آپ کے پاس جو بندے چند لمحوں کے ساتھ ملتے ہیں، آتے چلیں، آپ بعض اوقات زیادہ بھی مشکل میں ہیں، آپ کے پتہ ہے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اچھا بول نہیں بول سکتے، پھر چپ رہ جائیں۔ بعض اوقات کسی معاملے پر چپ رہنا بھی یہ بھی اخلاق ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔